بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیوں کیا تھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین نہیں تھا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے بعد پرندوں کا انتخاب کیوں کیا تھا اور کتنے پرندوں کا انتخاب کیا تھا؟ اور یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پہلے مانوس کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے 4 پرندے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کی تصدیق کرنے کے لیے انتخاب فرمایا۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا اور اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برملا آخری اعلان کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اگر تم خدائی دعویٰ کر رہے ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ ناظرین محترم، جب نمرود نے یہ بات سنی تو وہ بالکل ہکا بکا رہ گیا اور اس کو اپنی شکست نظر آنے لگی۔ محترم دوستو، اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے کہ ایک آدمی کو مرا ہوا دیکھا۔ چونکہ سمندر کا پانی کبھی اوپر چڑھ جاتا ہے اور کبھی کنارے سے نیچے چلا جاتا تھا۔ جب پانی کنارے کے اوپر آتا تو مچھلیاں ساتھ بہا کر لے کر آتا تھا اور اس لاش کو مچھلیاں کھانا سمجھ کر کھانے لگیں۔ جب وہ پانی کنارے سے نیچے اتر جاتا تو جنگل کے درندوں کا کھانا لاش کو بنایا جاتا، یعنی جب پانی نیچے بہ جاتا تو جنگل کے درندے آ کر اسی لاش کو کھانے لگتے اور نوچنے لگتے تھے۔ جب درندے وہ کھانا کھا کر یعنی لاش کو کھا کر چلے جاتے تو بچا کچا گوشت پرندوں کی نظر ہو جاتا اور پرندے اسے اپنی چونچوں سے نوچتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا منظرنامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر دیا اور عرض کیا، اے میرے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اللہ رب العزت مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یقین کیوں نہیں ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور میرے دل کو قرار نصیب ہو جائے۔ محترم دوستو، اس سوال کے بارے میں بہت سارے مفسرین نے بہت ساری حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے مشرکین کو یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، جب مشرکین کے اوپر یہ دلیل قائم فرمائی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے اللہ، تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی ان کو میرے سامنے زندہ کر، میں بھی دیکھوں، تاکہ میری دلیل کافروں پر ظاہر ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ کیسے میرا اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ محترم دوستو، اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے ابراہیم، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس چلتے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے ہوئے، اور جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، یعنی مور، اور ایک روایت کے مطابق کبوتر کا بھی ذکر ملتا ہے، تیسرا کوا اور چوتھے نمبر پر مرغ تھا۔ یعنی سب سے پہلے انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے ٹکڑے کیے اور ان کے گوشت اور ہڈیاں وغیرہ کو آپس میں خلط ملط کر کے یعنی مکس کر کے 4 پہاڑوں پر ان کو الگ الگ کر کے رکھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں پکارا، اے جدا جدا ہڈیوں، اے متفرق گوشت کے ٹکڑوں، اے کاٹی ہوئی رگوں، ایک دوسرے سے مل جاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روحوں کو تم میں لوٹا دے۔ ناظرین گرامی، یہ سن کر ہڈیاں اپنی دوسری ہڈیوں کی طرف چلیں، یعنی ہر پرندے کی اپنی اپنی ہڈیاں ایک دوسرے سے مل گئی۔ ہر پرندے کا اپنا اپنا گوشت دوسرے گوشت کے حصے سے ملتا گیا، پر دوسرے پروں سے جا ملے اور گوشت کے ٹکڑے دوسرے اپنے گوشت کے ٹکڑوں سے ملنے لگے، یہاں تک کہ خون کا ایک ایک قطرہ اپنے جیسا اور اپنے جسم کا جو خون تھا اس سے جا کر مل گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ کے سامنے مردوں کو زندہ کر کے آپ کو عین الیقین کا مرتبہ عطا کر دیا گیا تھا۔ محترم دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے ابراہیم، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تم مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہو۔ بے شک میں نے زمین کو پیدا کیا، اس میں 4 قسم کی ہوائیں قائم کی، شمالی جانب سے چلنے والی ہوا، جنوبی جانب سے چلنے والی باد صبا اور باد تبو، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام مردے اور مقتول سور پھونکنے پر جمع ہو جائیں گے۔ جیسے ان 4 پرندوں کو تمہارے سامنے پہاڑوں سے جمع کر دیا گیا ہے، میرے سامنے تم تمام کا پیدا کرنا اور پھر موت کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کسی ایک شخص کو پیدا کرنا یا زندہ کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، بعض علماء اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا تھا، اس کو مانوس کرنے کی حکمت یہ تھی کہ آپ ان کے آنے پر پہچان لیں، یعنی جب وہ پرندے ذبح ہو جائیں اور ذبح ہونے کے بعد ان کے گوشت پوشت کو خلط ملط یعنی مکس کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندگی ملے، تو آپ پہچان لیں کہ یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے اپنے ساتھ ملا لیے تھے اور مانوس کیے تھے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ آپ کے بلانے پر ان کے تمام اجزاء اپنے اپنے اجزاء سے مل کر اپنے اپنے سروں سے مل جائیں، تاکہ اللہ کی قدرت سے کوئی صورت بھی بعید نہیں ہے۔ جو صورت بھی ہو، قدرت کی عجیب نشانی کا ظہور ہوتا ہے۔ محترم دوستو، رہی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پرندوں کو ذبح کرنے اور ان کو زندہ کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف سوال یہ کیا تھا کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف مردہ کو زندہ ہوتے دیکھنے کی درخواست کی تھی، لیکن مالک الملک نے کہا، اے میرے ابراہیم، تم نے تو اپنی عبودیت کے پیش نظر ایک مردے کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہا، لیکن میں نے اپنے ربوبیت کی وجہ سے تمہیں 4 مردہ کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ ناظرین گرامی، دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ حیوانات وغیرہ چونکہ عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، پانی اور ہوا سے مرکب ہیں، اس لیے 4 کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ محترم دوستو، ان 4 پرندوں کو منتخب کرنے میں اس حکمت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسان جب تک خواہشات نفسانی اور خواہشات فرج اور مال کی حرص اور زیب و زینت کو ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے دل پر روحانیت کا اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ کے جلال کے نور سے راحت نصیب ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔